اب بات کرتے ہیں دوسری ویڈیو کی، جو میں نے ان کو دوسری ویڈیو کے اوپر اسٹرائک بھیجی، اس کا میں نے ان کو یہاں پر میسج کر کے بتایا کہ انہوں نے میرے اوپر جو جھوٹا الزام لگایا، گو کہ میں نے جھوٹ بولا کہ صابر نے 2-4 مہینے پہلے کارگو کرنا چھوڑا ہے، جبکہ صابر نے 9-10 مہینے پہلے یا سال بھر پہلے ہی کارگو کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو اس کا میں نے ان کو یہ جواب دیا۔ ایک اور بات آپ نے اس ویڈیو میں جو میرے الفاظ پکڑنے کی کوشش کی ہے اس کی، کہ شاید اس نے 3-4 مہینے پہلے کارگو کرنا چھوڑا ہے، اور پھر لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے لوگوں کو اس کی 8-9 مہینے پہلے کی ویڈیوز دکھا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کارگو نہیں کرتا تھا۔ تو اس کا بھی جواب ملاحظہ کر لیں کہ میں نے وقت کا تعین کرنے سے پہلے صاف صاف لفظ شاید کا استعمال کیا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ لازماً 3 یا 4 مہینے پہلے ہی کارگو کرنا چھوڑا ہو۔ میری بات کا مقصد یہ تھا کہ یہ کارگو کرتا تھا، اور کارگو میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی کرتا تھا، جو کہ اس نے کچھ عرصے پہلے ہی ختم کیا ہے۔ اب وہ چاہے 2 مہینے پہلے ہو، 4 مہینے پہلے ہو، 10 مہینے پہلے ہو، یا 100 سال پہلے ہو، لیکن کرتا تھا نا یہ بندہ، اور یہ ابھی بھی وہی کام کر رہا ہے یہ بندہ، تو یہ بندہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے، اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اور مطلب دھوکے بازی بہت زیادہ کرنے کے بعد اس نے جب کمنٹس اپنے ڈسیبل کر لیے، تو یہ بھی ایک واضح طور پہ عقل والوں کے لیے دلیل ہے، ایک سمجھ ہے ایک کہ جو ہے وہ کیوں ڈسیبل کر رہا ہے، کیونکہ جب وہ انیبل کرے گا تو جس طریقے سے میری اس ویڈیو کے اوپر سینکڑوں لوگوں نے اپنی کہانیاں بتا دیں کہ ہمارے ساتھ کس کس طریقے سے اس نے دھوکہ کیا ہے، تو اس کی ویڈیو کے اوپر آ کے لوگ بتانا شروع کر دیں گے۔ اور پھر میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ ابھی بھی اس کی پرانی ویڈیوز اس کے چینل پر موجود ہیں جس میں یہ کارگو کرتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ لیں ثبوت کے لیے لنک اسی کے چینل کی کارگو کی ویڈیو کا، یہ میں نے صابر کے چینل کی کارگو کی ویڈیو کا لنک ان کو دیا ہے، اور یہ لنک ہے، آپ میں سے جس کو دیکھنی ہو آپ یہ لنک کھول سکتے ہیں۔ میں آپ کو کمنٹ سیکشن کے اندر اس کی ویڈیو کا لنک بھی دے دوں گا، کمنٹ سیکشن میں میں آپ کو یہ لنک بھی دے دوں گا، پرووائڈ کر دوں گا، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر تو تب تک اس نے وہ یہ والی ویڈیوز ڈیلیٹ نہ کی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کو لنک بھی سینڈ کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو دوسری ویڈیو کی میں اگین بات کر رہا ہوں، جو میں نے ان کو اسٹرائک دی ہے، دوسری ویڈیو پر اسٹرائک دینے سے پہلے انہوں نے مجھے 3 ستمبر کو میسج کیا کہ میں ایک کلپ آپ کی ویڈیو سے لے رہا ہوں، آپ سے اجازت بھی لے رہا ہوں۔ یہ ان کا میسج ہے آپ کے سامنے، اور یہ میرے اوپر ایک میسج کا انہوں نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا کہ آپ جاب کیا کرتے ہیں نا۔ یہ انہوں نے مجھے میسج کیا 12:48 پہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں یعنی دوپہر میں شام میں جب سو کر اٹھا آفس جاتے ہوئے میں نے ان کا جب میسج دیکھا تو میں نے ان کو رپلائی کیا کہ کون سا کلپ، ڈبل ٹک ہوا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ میسج ڈیلیور ہو گیا ہے۔ اور دوسرا میں نے ان کو اجازت نہ دیتے ہوئے یا شرط اپنی بتاتے ہوئے کہ کس طور پر ان کو اجازت مل سکتی ہے، یہ ان کو وائس نوٹ سینڈ کیا جو انہوں نے کبھی بھی نہیں سنا، حالانکہ ان کے پاس یہ وائس نوٹ بھی ڈیلیور ہو گیا۔ اب غور سے سن لیں یہ میسج میرا۔ اپنا ذیشان بھائی، آپ کوئی بھی ویڈیو بنائیے گا نا جس میں میرا کوئی کلپ یوز کریے گا تو وہ ویڈیو آپ پہلے مجھے ریویو کروا دیے گا ایک مرتبہ پبلش کرنے سے پہلے، اس کے بعد میں دیکھ لوں گا کہ آپ نے کس کانسیپٹ کے اندر جو ہے میرا کلپ یوز کیا۔ اگر مجھے مسئلہ نہیں ہوگا تو میں آپ کو الاؤ کر دوں گا، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ نے غلط کوئی چیز پورٹرے کی ہوگی تو پھر میری طرف سے پرمیشن نہیں ہوگی۔ یہ میں نے ان کو واضح طور پہ بتا دیا کہ اگر آپ نے غلط وے میں میری باتیں پورٹرے کری ہوں گی تو پھر میں آپ کو پرمیشن نہیں دوں گا۔ ڈیلیور ہو چکا ہے میسج، اب انہوں نے نہیں سنا، یہ ان کی غلطی ہے، میری غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں نے ان کو پھر جب وہ میں نے ویڈیو دیکھی اسی مطلب رات میں، یہ شام کی بات ہو رہی ہے، یہ 10 بجے کی بات ہو رہی ہے جب میں نے میسج کیا ان کو، اور رات 12 بجے کے بعد میں آفس میں تھا، 4 تاریخ لگ گئی، 4 تاریخ کو رات 3:11 پہ میں نے ان کو میسج بھی کیا کہ بھائی آپ نے انتہائی غلط بیانی کی ہے اور غلط وکالت کی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے بغیر میری اجازت کے میرے کلپس یوز کیے، وہ بھی رانگ پورٹرے کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے میری پرسنل چیٹ کو پبلک کیا اور میری باتوں کے جواب آپ کے پاس تھے نہیں تو وہ بھی نہیں دیے آپ نے، اور اللہ آپ کو اور صابر کو ہدایت دے، بروز قیامت آپ کو بھی معلوم چل جائے گا کہ حق پر کون ہے۔ ایک فراڈیے بندے کی غلط وکالت کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے سے آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو لوگ اس سے دھوکہ کھائیں گے ان کی بددعائیں ضرور رنگ لائیں گی۔ آپ اپنا محاسبہ کر لیں۔ یہ میں نے ان کو میسج کیا اسی یعنی کہ دن کی بات ہے یہ،
کہ میں نے ان کو یہ میسج کر کے تنبیہ کری، لیکن اس کے بعد پتہ نہیں انہوں نے مجھے بلاک کیا کہ کیا کیا کہ میرے میسیجز ان کے پاس ڈیلیور نہیں ہوئے. تو ایک ٹک ہے. اور میں نے ان کو یعنی اسی دن میں نے جب ان کی ویڈیو دیکھی جو انہوں نے ڈالی، غلط پروپیگنڈا کیا، تو ساری یہ ان کو باتیں بتائی ہیں. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو انہوں نے 2 ویڈیوز بنائی تھیں جس میں مجھے اور راشد بھائی کو غلط پورٹرے کیا تھا اور پروپیگنڈا کیا تھا، تو اس حوالے سے میں نے ان کو ان کے خلاف ویڈیو بنانے کے بجائے، میری آپ اعلیٰ ظرفی دیکھ لیں، میں نے ان کو میسیجز کر کے سوالات کیے تھے اور انہوں نے میرے سوالات کے جوابات نہیں دیے. یہ آپ ذرا پرانی میری اور ان کی کنورسیشن سن لیں. میسیجز لمبے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ویڈیو مجھے 2-3 پارٹس کے اندر ڈیوائڈ کرنی پڑے، لیکن آپ لوگوں کو اگر سچ جاننا ہے، آپ انٹرسٹڈ ہیں، تو سچ جاننے کے لیے آپ کو یہ تھوڑا سا سننا پڑے گا. یہ میں نے ان کو جب انہوں نے ویڈیو ڈالی تو میں نے ان کو میسج کیا. السلام علیکم ذیشان بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ اچھا، واضح رہے کہ یہ میسیجز جو ہیں انہوں نے سنے بھی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے رپلائی نہیں بھی کیا ہے. میرے سارے میسیجز سننے کے بعد یہ بھی جو ہے نا 29 اگست کی بات ہے، میرے میسیجز سننے کے 31 اگست کے میسیجز ہیں. یہ 31 اگست کے میسیجز ہیں. انہوں نے میسیجز سننے کے بعد میری باتوں کا رپلائی نہیں کیا ہے. طبیعت ٹھیک ہے برادر؟ ابھی میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی جو آپ نے اس حوالے سے بنائی ہے کہ ڈیرہ غازی خان کے لوگ، اور خصوصاً جس میں صابر کے حوالے سے آپ نے بتایا ہے کہ وہ چور نہیں ہے. پہلی چیز تو ہے کہ میں آپ کو اس بات پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے تصویر کا دوسرا رخ دکھانے کی کوشش کری ہے. ٹھیک ہے کہ کسی دوسرے کا موقف بھی دکھانا چاہیے، دیٹ از گڈ. لیکن اس میں جو آپ نے راشد بھائی کے حوالے سے بات کری ہے، کوشچنس ریز کیے ہیں جو ان کی اسٹوری کے حوالے سے، یا ایک نارملی جو آپ نے کچھ پوائنٹس میں صابر کو ڈیفینڈ کیا ہے، تو وہ کچھ غلط ہیں. میں ہر پوائنٹ کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی باتیں ساری غلط ہیں، کمپلیٹلی یو آر رانگ، یا آپ غلط بیانی کر رہے ہو. آپ اپنے آنیسٹلی اپنے دل سے صحیح بات کر رہے ہو، اپنی جگہ آپ کے پوائنٹ آف ویو صحیح ہیں. لیکن وہ اگر آپ فیکٹس کے اوپر جائیں، گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر جائیں، تو اس میں بہت ساری باتیں غلط ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے ایک اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ ذیشان بھائی نے میرا یہ ایک وائس نوٹ تک جو ہے نا، جو آج انہوں نے میرے خلاف بہتان ترازی کری ہے اور ویڈیو ڈالی ہے، اس میں یہ وائس نوٹ بھی میرا یوز کیا ہے، لیکن صرف یہاں تک یوز کیا ہے. آپ ان کے ویڈیو پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں جس کو دیکھنا ہو. اور جو میں نے آگے ان کی ساری باتوں کی اب میں جواب دینے لگا ہوں نا، کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن میں آپ کو ان کے بھی پورے وائس نوٹس سنا رہا ہوں سامنے، اور اپنے بھی پورے سنا رہا ہوں. تو ذرا ملاحظہ فرمائیں پورا وائس نوٹ. ایک سوال اٹھایا راشد بھائی کے اوپر کہ اتنا پیسے کا مال جو ہے وہ بدل کیسے گیا، ان کے سامنے کیسے بدل گیا، اور انہوں نے جو ہے وہ فوراً پیمنٹ کیوں کر دی اتنے سارے مال کی. تو دیکھیں، ان ساری چیزوں کا اگر میں کمنٹ میں جواب آپ کو دیتا نا، تو وہ بات نہ آپ کے سمجھ میں آتی، نہ مجھے آتی، اور نہ پبلک کو سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے، بہت لمبا کمنٹ بن جائے گا. بات تفصیلی یہ ہے کہ صابر بیسیکلی جو کام کرتا ہوا آ رہا ہے، خصوصاً چینل بنانے کے بعد، تو یہ جو ہے بروکری کا کام کرتا ہوا آ رہا ہے. اور وہاں پہ جن لوگوں کے چینلز ہیں نا، جو بڑے بڑے چینلز ہیں جن لوگوں کے بھی، وہ سارے کے سارے بیسیکلی بروکری کا کام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے اپنے پاس کوئی جانور نہیں ہوتے، ان کے اپنے پاس بھی جانور ہوتے ہیں، لیکن جتنے زیادہ یہ جانور دکھاتے ہیں وہ بیسیکلی دوسرے کے گاؤں دیہات میں دوسروں کے جانور ہوتے ہیں، اور ان سے یہ کمیشن بیس کے اوپر بکواتے ہیں. اب چاہے وہ گاؤں کے اندر ویڈیو بنا کے بکوا دیں، ایک طریقہ کار یہ ہے، صحیح ہے، اپنا بیچ میں کمیشن رکھ کے، اور چاہے تو وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ منڈی میں جب کوئی آتا ہے نیا بندہ، اس کو منڈی لے کے جاتے ہیں، منڈی میں یہ شو کرتے ہیں بندے کو کہ وہ اس بندے کی سائڈ سے پرچیزنگ کر رہے ہیں، جبکہ جو بیوپاری ہوتا ہے ان کے سامنے جو کھڑا ہوتا ہے وہ ان کا اپنا رشتہ دار ہوتا ہے، اپنا گاؤں والا ہوتا ہے، جاننے والا ہوتا ہے. تو اس رشتہ دار کا مال بکوانے کے لیے کسٹمر جو ہوتا ہے اس کو پاگل بناتے ہیں. اچھا، یہ سین جو ہے یہ بروکری میں، اور یہ جو بیسیکلی دلال ان کو بولتے ہیں، یہ بیسیکلی صرف یہ ڈیرہ غازی خان کی منڈی کی یا صابر یا اس کے حوالے سے بات نہیں ہے. یہ سندھ کی منڈیوں میں بھی یہی کام ہوتا ہے. اور سندھ کی منڈیوں میں بھی جب میں اسٹارٹ میں گیا ہوں تو میں نے بھی بڑے دھوکے کھائے ہیں اسی طرح کے بروکرز سے. تو جا کے مجھے آئیڈیا ہوا ہے کہ ان کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے. یعنی کہ اس کی تو میں کسی اور کی مثال نہیں دیتا، میں خود بھی ایکسپیرینس ہوں اس حوالے سے کہ ان کا کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. بہت لمبا میسج ہو جائے گا اگر میں اس کی ڈیٹیلز کے اندر جاؤں گا. تو صابر نے
وہاں راشد بھائی کو منڈی سے فار انسٹنس مال دلوا دیا سارے کا سارا. تو منڈی میں تو یہی ہوتا ہے نا, آپ نے ابھی مال لیا, آپ نے ابھی جتنا چیک کرنا ہے کر لیا, اس کے بعد آپ نے پیمنٹ کر دینی ہے. اس کے بعد وہ بیوپاری کو آپ نہیں جانتے, بیوپاری آپ کو نہیں جانتا, منڈی ختم ہو جائے گی, آپ مال ایکسچینج نہیں کر سکتے, واپس نہیں کرا سکتے. منڈی کا تو یہ حساب کتاب ہوتا ہے. اب منڈی سے پرچیزنگ کے بعد مال جو ہے نا, یہ بندے کو بولتا ہے میرے گھر پہ اسٹے کرو, آپ ابھی کیسے نکلو گے, میں آپ کو گاڑی کا انتظام کراتا ہوں, رات ہو گئی ہے تو صبح نکل جانا, کل نکل جانا, ایسے کر کے. یہ ایک ایگزامپل نہیں ہے راشد بھائی کی, اس کے بعد کافی لوگوں نے مجھے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر کے اپنی اسٹوریز شیئر کری ہیں. تو میں اس بیس کے اوپر بات کر رہا ہوں. راشد بھائی کی تو جو اتفاق ہو گیا تھا کہ ان سے جب میں ویڈیو میں ان کے کارگو کا پوچھ رہا تھا, تو انہوں نے کارگو کا منع کر کے انہوں نے اپنی یہ اسٹوری سنا دی. اور اس وقت میں نے کوشش کری کہ میں نام اس کا ہائیڈ ہی رکھوں, نام نہ لوں. لیکن جب انہوں نے مجھے گالم گلوچ کری اپنے ڈفرینٹ اکاؤنٹ سے میرے کمنٹ سیکشن کے اندر, تو پھر انفارچونیٹلی مجھے اگلی ویڈیو میں اس کا نام ریویل کرنا پڑا. اور لوگوں نے بھی مجھے بہت ساروں نے بولا کہ آپ اس کا نام ریویل کریں, کیونکہ اس سے ایک ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کون سا گوٹ فارمر ہے جس کی بات کی جا رہی ہے. تو اس لیے مجھے نام اگلی ویڈیو میں اس کا ریویل کرنا پڑا. اور اس ویڈیو پر بھی تھریٹننگ کمنٹس بھی کیے ہیں, اس نے اکاؤنٹ بدل کے اس نے کیے, یا اس نے اپنے رشتہ داروں سے جس سے بھی کروائے. لیکن یہ چیز فار شیور ہے, کنفرم ہے کہ وہ یہی لوگ تھے, کیونکہ اردو سے ان کے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے گاؤں والوں کے نا. یہ لوگ انگلش فونٹ میں اکاؤنٹس نہیں بناتے, تو سارے وہی تھے, ڈفرینٹ اکاؤنٹس انہوں نے وہ بنائے ہوئے تھے. اب بات یہ ہے کرنے کی کہ بھائی ان کو مال دلوا دیا, مال دلوا کے بولا کہ کل یہ مال جو ہے آپ لے جانا, کیونکہ 32 لاکھ کا مال آپ آئیڈیا کر سکتے ہو اس کی کارگو کی سیٹنگ جو ہے وہ فوراً سے نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اگلے دن جب وہ سو کر اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مال تو تبدیل ہو چکا ہے. یہ چیز میں نے اپنی ویڈیو میں بھی ایکسپلین کی تھی کہ مارکنگ ایک کلر سے ہوئی ہے, اگلا کلر چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر مارکنگ کا. فار انسٹنس بلو کلر سے مارکنگ کی ہے اسپرے سے, تو اگلے دن پنک کلر کا اسپرے ہوا ہوا ہے, بکرے بھی تبدیل ہیں, نشانیاں بھی تبدیل ہیں. تو جب آپ کو اس نے مال خریدوانے کا, پرچیزنگ کروانے کا کمیشن لیا ہے, تو اس وقت مال اس کی ذمہ داری میں ہے, اس کی سیکیورٹی میں. اگر مال تبدیل ہو جاتا ہے راتوں رات, تو ہو از دی فراڈ, کون فراڈ کہلائے گا, وہی کہلائے گا نا. اب بندہ ایک ایک بکرا اس میں سے اٹھا کے منڈی میں, اگلی منڈی کا انتظار تو نہیں کرے گا کہ وہ اگلی منڈی میں جائے اور وہ ایک ایک بیوپاری کو ڈھونڈ کے اس کو کلیم کرے کہ میں نے یہ مال لے لیا. مال تو تبدیل صابر کے گھر پہ ہوا ہے, صابر کے فارم پہ ہوا ہے, تو اس کا ذمہ دار اس میں فراڈ کون کرے گا, صابر کہلائے گا یا منڈی کا عام بیوپاری کہلائے گا, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے اندر خریدار کی غلطی نہیں ہے, خریدار کی, جو نیا خریدار ہے اس کی غلطی ہے اپنی جگہ پہ نا. وہ کیا کہتے ہیں, اتنا ہوشیار ہونا چاہیے. اور اس بات کو, اپنی غلطی کو راشد بھائی نے بھی ایکسیپٹ کیا اپنی ویڈیو کے اندر کہ بھائی میں پہلی مرتبہ میرا اسٹارٹ تھا تو اس لیے میں پاگل بنا. صحیح ہے, میں اپنا بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے بھی سندھ کی منڈیوں میں اسٹارٹ میں کافی دھوکے کھائے, لیکن میں نے دھوکہ کھایا تو میں نے وہیں پر ہی منڈی میں کھڑے کھڑے اسٹینڈ لیا. اور میں نے جو ہے جب بیوپاری کو انتظامیہ میں کمپلین کرنے کی اس کو دھمکی دی کہ میں ابھی جا کے انتظامیہ میں کمپلین کرتا ہوں تمہاری, تو اس نے فوراً مال تبدیل کیا, ٹھیک ہے. بکری بول کے مجھے جو ہے وہ کرن اور جو وہ شیمیل جو ہوتی ہے وہ پکڑا دی. تو میں نے فوراً اس کو بولا نہیں, یہ میں لے کے نہیں جاؤں گا, اگر میرے پیسے واپس نہیں کرتے تو بکری بھی پکڑو, یہ بکری میرے کسی کام کی نہیں ہے, میں بھی جا کے کمپلین کرتا ہوں انتظامیہ میں. تو وہ فوراً سیدھا ہو گیا, اس کو پتہ ہے میں پورے سال کی خریداری کرنے والا بندہ ہوں, تو سیدھا ہو گیا, اس نے بکری چینج کر لی. لیکن ہر بندہ اس طرح اسٹینڈ نہیں لیتا, بہت سارے بندے ڈر جاتے ہیں, خصوصاً جب آپ ان کے اپنے علاقے میں, ان کے گاؤں میں ہوں, چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہو, تو ہر بندہ نہیں لے پاتا ہے اسٹینڈ. تو یہ چیز تھی. اب آپ نے اس چیز کو ڈفرینٹ اینگل سے, پرسپیکٹو سے شو کیا ہے, جس سے یہ گمان آ رہا ہے کہ صابر جس نے دھوکہ کیا وہ دھوکے باز نہیں ہے, بلکہ راشد بھائی جو ہے وہ غلط مس گائیڈ کر رہے ہیں یا مس کوٹ کر رہے ہیں. سو یہ میرے خیال سے جو ویڈیو آپ نے ڈالی ہے نا, یہ میرے حساب سے جو ہے نا یہ فیکٹس کے اوپر نہیں ہے, یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. اس کو آپ ایک مرتبہ خود ریویو کریں, اور جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان کو بھی ایک مرتبہ ریویو کریں. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے اس میں ایک اور اس کے حوالے سے بات کری نا کہ کمنٹس آف کرنے کی جو ایک پوائنٹ یا ایک لاجک کہہ لیں جو اس میں پیش کی گئی ہے کہ پرائز لوگ پوچھتے ہیں, ہم پرائز بتاتے ہیں تو لوگ مہنگا بولتے ہیں, تو لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں مہنگا ہے, اور اگر ہم پرائز نہیں بتاتے تو لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ پرائز بتاؤ.
تو بھائی دیکھیں ایسی سین ہے کہ اچھا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر نا صابر کا دفاع کرتے ہوئے، صابر کی سائڈ لیتے ہوئے یہ بولا تھا کہ اس نے کیا کہتے ہیں کمنٹس اس لیے ڈسیبل کیے ہیں صابر نے کہ صابر نے جو ہے نا وہ لوگ مہنگے وہ کیا کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مہنگا ہے جانور، جن کو جانور کی بریڈ کا نہیں پتہ ہوتا یہ وہ، تو ان کمنٹ سے، اس طرح کے کمنٹ سے تنگ آ کے اس نے ڈسیبل کیا ہوا ہے۔ یہ بات کا جواب میں ان کو دے رہا ہوں کہ یہ بات اب مجھے اس وقت یاد بھی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات کری تھی یا صابر نے یہ بات کری تھی یا ان دونوں نے یہ بات کری تھی، جس نے بھی بات کری تھی یہ، میں ان کو اس لاجک کا جو اللاجیکل بات تھی اس کا میں ان کو یہاں پر جواب دے رہا ہوں۔ اب آپ ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ کمنٹ بند کرنے کی یہ وجہ نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ کمنٹ ظاہری بات ہے اسی لیے بند کیے ہیں کہ کتنی ویڈیوز میں اس کے لوگوں نے آ کے کمنٹس کیے تھے کہ جو ہے وہ فراڈ ہے۔ میں نے جو ویڈیو ڈالی ہے، میری اپنی ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ 25 سے 30 لوگوں نے اپنی سٹوریز شیئر کری ہیں۔ ویسے تو 1000 سے زیادہ کمنٹس ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ کیا کہتے ہیں یہ فراڈ ہے، لیکن جنہوں نے اپنی سٹوریز شیئر کری ہیں وہ تقریباً 25 کم سے کم بھی بندے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ یہ اس میں کلیم کیا ہے کہ میں ایسے گیا تھا، میں نے اتنے یہ مال لیا تھا، اس نے یہ دکھایا، یہ دیا، یہ کیا، وہ کیا، واٹس ایور۔ تو وہ ابھی بھی میری اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں پڑے ہوئے ہیں، اگر آپ جا کے ریسرچ کرنا چاہیں تو چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ اسی قسم کے کمنٹس کو ہائیڈ کرنے کے لیے اس نے کمنٹ اپنے ڈسیبل کیے ہوئے ہیں۔ میں بھی جو ہے کام کر رہا ہوں اور بھی لوگ کام کر رہے ہیں، کافی ٹائم سے بکرے بیچ رہے ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، کراچی کی ایک بات نہیں کر رہا، پنجاب میں کتنے لوگ گوٹ فارمنگ کا بکروں کا کام کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے کبھی بھی کمنٹ ڈسیبل نہیں کیا۔ اور کتنے مانی بھائی ہیں، اے آر مانی کے نام سے ہیں کراچی میں، وہ بھی کیا کہتے ہیں اپنا ڈالتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بہت مہنگے پیسے مانگ رہے ہو، بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہو، اور بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ پرائس کیوں نہیں بتا رہے۔ ساری چیزوں سے کو فیس کرنا پڑتا ہے، گزرنا پڑتا ہے، اور لیکن اسٹل جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی چیز کی ورتھ کیا ہے، اگر یہ مہنگی ہے تو کیوں ہے، اگر یہ سستی ہے تو کیوں ہے، تو وہ پرچیز جس کو کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے، صحیح ہے، جس کو چیز سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، جس کے نصیب کی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو تو فیس کرنا پڑتا ہے۔ کمنٹ ڈسیبل کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ خود فراڈ ہوتے ہو نا، جب آپ بالکل ہی عوام کو فیس نہیں کر پاتے، یعنی کہ 70 to 80%، 90% آپ کو جب یہ چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں نا، جو آپ چھپانا چاہ رہے ہوتے ہو دنیا سے، تو پھر آپ مجبوراً کمنٹ بند کرتے ہو۔ ورنہ تو یوٹیوب پر آپ کو پتہ ہے، آپ خود ایک یوٹیوبر ہیں، کہ جتنی زیادہ انگیجمنٹ آپ کی ویڈیو میں ہوگی، جتنے لائکس، جتنے کمنٹ ہوں گے، اتنی ویڈیو آپ کی آگے بڑھے گی۔ کوئی یوٹیوبر کو بیوقوفی ہوگا نا کہ جو اپنے کمنٹ سیکشن کو ڈسیبل کرے گا۔ اچھا ایک اور بات کی میں آپ کی بات کا جواب دینا چاہوں گا، جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے ویڈیو میں کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، یا جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتے۔ تو دیکھیں بیسیکلی ایک بندہ جب وہاں خریداری کرنے جاتا ہے نا، اور ہمارے یہاں ظاہری بات ہے جب ایک بندہ، ایک نیا بندہ، شوقین بندہ گیا بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اور بڑی امیدیں لے کے، تو وہ اس ذہن سے تو گیا نہیں ہے کہ میں جو ہوں ساری چیزوں کو فلم کروں گا، ایک ایک چیز کو کہ صابر مجھے خریداری کروا رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اور یہ اس نے اتنے کا خریداری کروائی اور اتنے کا لیا بیچا۔ لائک میں جاؤں گا تو میں تو ویسے بھی کہیں بھی جاؤں گا تو اپنی خریداری کو فلم کروں گا، ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ میں ایک ولاگر ہوں، میں نے اپنی آڈینس کو دکھانا ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں اس وجہ سے فلم کروں گا۔ لیکن ایک عام بندہ اگر منڈی جائے گا یا خریداری کرنے جائے گا تو وہ ایک آدھ تصویر لے لے، شوقیہ طور پہ لے لے، لیکن وہ پوری ایک ایک چیز کو ڈاکیومنٹ نہیں کرے گا، ثبوت کے طور پہ ایک ڈاکیومنٹیشن نہیں کرے گا، ویڈیو نہیں بنائے گا کہ میں نے اتنے کی یہ چیز اس سے خریدی اور اب میں اتنے کی اس کو بیچ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا میں اتنے کی میں نے اس سے خریدی اور اب یہ میں کارگو کرا رہا ہوں اور اب میں یہ کر رہا ہوں اور اب میں وہ کر رہا ہوں اور اب اس نے مجھے اس طرح سے دھوکہ دے دیا۔ اور آپ کی جو لائیو اسٹاک ہے، جانور ہے، جانوروں کے اندر کسی قسم کی کوئی رسید تو ہوتی نہیں ہے، کہ کوئی ایسی پروڈکٹ تو ہے نہیں جس کا کوئی بار کوڈ ہو، جس کی کوئی شاپ ہو تو جس کے اوپر آپ کلیم کر سکو کہ میں نے یہ رسید دیکھیں آپ کی دکان کی رسید ہے۔ یہ وہ سمپلی کیا ہوتا ہے جب خریداری ہو جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں پیمنٹ تو کیش میں ہوتی ہے، اس کی کوئی رسید نہیں ہوتی۔ خریداری کے بعد آپ جاتے ہو، جا کے کارگو جب کراتے ہو تو اس گاڑی کی بلٹی رسید ہوتی ہے یا ٹرین کی بلٹی رسید ہوتی ہے، وہ ایک آپ کے پاس ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کارگو منگوا رہا ہے تو اس کے پاس ایز اے پروف ہوتا ہے کہ بھائی، یا پھر آپ اگر پیمنٹ جو ہے وہ بینک کے تھرو کرا رہے ہو تو ڈپازٹ سلپ ہوتی ہے جو آن لائن منگوا رہے ہوتے ہیں،
کہ ہم نے جو ہے وہ اس طرح سے ڈپازٹ کروایا تھا ان کے اکاؤنٹ میں، لیکن وہ ڈپازٹ سلپ بھی جو ہے نا آپ اگر چاہو تو ثبوت کے طور پہ اس کو ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ ڈپازٹ سلپ میں یہ تو آپ ثابت کر رہے ہو کہ میں نے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن کرائی ہے، لیکن یہ کیسے ثابت کرو گے کہ آپ نے کس پرپس سے ٹرانزیکشن کروائی ہے؟ وہ بول دے اس نے مجھ سے پیسے لیے ہوئے تھے، ادھار لیے ہوئے تھے، وہ اس نے واپس کیے ہیں، بکروں کا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو یہ چیز ہے، ثبوت اس حوالے سے جو ہے گیدر کرنا لائیو اسٹاک کے اندر یہ آسان چیز نہیں ہے. ایویڈنس ہوتا ہے، گواہ ہوتا ہے، صحیح ہے، خالی ثبوت سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. اب آپ یہ دیکھو کہ ایک بندے کے خلاف پوری دنیا یعنی کہ مل کے جھوٹ بول رہی ہے، جو لوگ کلیم کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ جن کو دھوکہ دیا ہے وہ کلیم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، اور وہ سبھی سب جھوٹے ہیں، لیکن ایک بندہ اکیلا سچا ہے جو اپنے کمنٹس بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، جو کسی کو فیس نہیں کر رہا، وہ اکیلا بندہ سچا ہے، اور باقی جتنے بھی لوگوں نے نقصان اٹھایا اس کی دھوکے بازی کی وجہ سے وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں. تو اس طریقے سے تو ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جس بندے کو پروف دینے چاہیے کہ نہیں میں نے یہی مال دکھایا تھا اور یہی بھیجا ہے، وہ کیا کہتے ہیں پروف دینے کے بجائے دوسروں سے پروف مانگ رہا ہے کہ میری دھوکے بازی کے ثبوت دو. ٹھیک ہے، میرے جیسے کسی بندے نے کوئی ولاگر ٹائپ اگر کوئی بندہ ہوتا جس کا چینل ہوتا، وہ اگر کوئی خریداری کرتا تو وہ ہر چیز کی فلمنگ کرتا تو اس کے پاس ثبوت ہوتے، صحیح ہے، کل کو پیش کرنے کے. لیکن ایک سادہ بندہ جب جاتا ہے نا، جو اس کو ان چیزوں کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ دھوکے بازی ہونے والی ہے، اور پھر اینڈ میں جب اس کو دھمکایا جاتا ہے، صحیح ہے، گاؤں والوں کی طرف سے وہ ایک پریشر دیا جاتا ہے، ایک آپ کو پتہ ہے پبلک پریشر، تو بندہ یہی سوچتا ہے کہ یار اپنی جان کی حفاظت کرو اور یہاں سے نکلو، پیسہ تو برباد ہو گیا اور بندہ ہم یہاں سے نکل رہے ہیں صحیح سلامت، یہی غنیمت ہے. اور یہی ہوتا ہے اکثریت کے ساتھ. اچھا، دوسری بات جہاں آپ نے یہ کہی کہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، ایک آپ نے اس کو ثابت کرنے کے لیے پوائنٹ بتایا نا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بہت سارے بندوں کے اس نے ریویوز ڈالے ہوئے ہیں جو کہ اچھے ریویوز ہیں، پازیٹیو ریویوز ہیں، اور وہ سیٹسفائیڈ ہیں اس کی پرچیزنگ کروانے سے. تو وہ کیا بندے سارے کے سارے جھوٹے ہیں، وہ بیوقوف ہیں؟ تو میں ایک بندے کو بھی اس میں سے نہیں کہتا کہ کوئی ایک بندہ بھی اس میں سے جھوٹا یا بیوقوف ہوگا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کمنٹ میں مجھے آ کے کہ وہ کیا کہتے ہیں اسی کے بندے ہوتے ہیں. چلو میں اس بات کو بھی نہیں مانتا، وہ سارے نیوٹرل بندے ہوتے ہیں، کسٹمر ہوتے ہیں، اور اسی سے پرچیزنگ کی ہوتی ہے اور بالکل سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. میں مان لیتا ہوں کہ 99% بندے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، لیکن آپ اس 1% بندے کا کیا کریں گے جس کو اس نے دھوکہ دیا ہے، جس کا اس نے ریویو لے کے نہیں ڈالا، جس کے ریویوز کے لیے اس نے کمنٹ سیکشن کو بند کیا ہے؟ کہ 1%، 99% میں کہہ رہا ہوں صحیح ہوں گے، ٹھیک ہے نا، 1% بندوں کے ساتھ اگر یہ دھوکے بازی کرے اور ان کی وجہ سے کمنٹ سیکشن کو اپنا ڈسیبل رکھے، تو کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ از اٹ جسٹیفائیڈ کہ جو ہے اس بندے کو، اور پھر اس بندے کو آپ ایماندار کہہ سکتے ہیں کہ صحیح ہے 99% کے ساتھ تو میں دھوکے بازی نہیں کرتا، میں ایماندار ہوں، 1% کے ساتھ کرتا ہوں تو میں ایماندار ہوں، آپ مجھ سے خریداری کرو؟ تو یہ کس طریقے سے جسٹیفائیڈ ہے؟ یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے کہ یار میں نے 100 لوگوں کے بھلے سے میں لے کے ریویوز ڈال دوں اور بیک اینڈ کے اوپر میں 10 بندوں کے ساتھ دھوکہ کر دوں. صحیح ہے، 100 بندوں کے ساتھ میں 1000 روپے کے حساب سے پر بکرے پہ کما لوں، لیکن 10 بندوں کے ساتھ میں 10,000 روپے پر بکرے سے کماؤں اور ان کو یا تو چیز کچھ اور دکھاؤں، کچھ اور بھیجوں، یا چیز رد و بدل کر دوں ان کی موجودگی میں، ان کو پاگل بنا کے چونا لگا دوں، اور پھر میں جو ہوں صاف ستھرا بن جاؤں. تو اس طرح سے کس طریقے سے آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، مجھے بتائیے. اچھا، یہ جو میں نے پوائنٹ ریز کیا ہے نا، یہ اس بات پر میں نے بات کی ہے کہ انہوں نے بھی اور صابر نے بھی، پہلے صابر نے ویڈیو ڈالی میری ویڈیوز کے جواب میں کہ جو ہے 2-4 لوگوں کے ریویوز لے کے کہ کیا میں نے آپ کے ساتھ دھوکے بازی کری، میرے خلاف لوگ ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں اس طریقے سے. تو انہوں نے بولا کہ نہیں ہمارے ساتھ کوئی دھوکے بازی نہیں کری اور وہ لوگ غلط ویڈیوز ڈال رہے ہیں یہ وہ. تو اس طرح سے اس نے 2-4 ویڈیوز بنا کے اس نے ڈالی صابر نے، جو کہ انہوں نے بھی اپنی اس ویڈیو میں دکھا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کری کہ یہ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا صابر نے، تو صابر دودھ کا دھلا ہے، بالکل اچھا ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ 100 بندوں کو میں سے صرف ایک بندے کی مثال لے لو، 1% لوگوں کی مثال لے لو، صحیح ہے. اس کے بعد 1000 بندہ آتا ہے، 1000 میں سے 900 کے ساتھ وہ چیٹ نہیں کرتا، لیکن وہ 100 کے ساتھ چیٹ کرتا ہے، 100 چھوڑو 10 کے ساتھ وہ چیٹ کرتا ہے. تو کیا اس کا 10 کے ساتھ چیٹ کرنا جسٹیفائیڈ ہو جائے گا کہ اس نے 990 لوگوں کے ساتھ تو جو ہے چیٹ نہیں کیا، لیکن 10 کے ساتھ چیٹ کیا، اور 990 میں سے وہ 500 لوگوں کے اٹھا کے ریویوز ڈال دیتا ہے؟
اپنے چینل پہ جن کو اس نے بڑے اچھے سے کام کیا ہے. تو بھائی جو دھوکے باز بندہ ہوتا ہے نا تو وہ اتنا ہوشیار اور چالاک ہوتا ہے کہ وہ اپنی پروفائل کو اچھا بنانے کے لیے کچھ لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی نہیں بھی کرتا, کچھ لوگوں کے ساتھ اچھا کام بھی کرتا ہے. کبھی بھی چور اتنا بیوقوف نہیں ہوتا, دھوکے باز جو فراڈیا ہوتا ہے نا وہ اتنا بیوقوف نہیں ہوتا کہ وہ ہر کسی سے ہی جو ہے وہ ٹکر لے لے, دشمنی لے لے, خاص کر جب وہ کاروبار کے اندر دھوکے بازی کر رہا ہو. اچھا, اس کے علاوہ ذیشان بھائی میوزک ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے اس ویڈیو میں سے جس میں آپ نے کلپ یوز کیا ہے میرا, تو کائنڈلی اس کا بھی دیکھ لیں, اس کا میوزک ختم کر دیں. اگر میوزک ختم نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کو ڈیلیٹ کر کے ری اپلوڈ کر دیں. اچھا, یہاں پہ آپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں کہ 29 تاریخ کو انہوں نے جو ویڈیو ڈالی تھی جس کے اندر 29 اگست کو میں نے ان کو بتایا تھا میوزک ریموو کرنے کے لیے, جس پر انہوں نے اوپر کہا تھا کہ میں کر دوں گا ریموو, صحیح ہے. اور 31 اگست کو میں ان کو میسج کر کے دوبارہ ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ بھائی آپ نے میوزک ریموو نہیں کیا ہے ابھی تک, آپ ریموو کر دیں. تو انہوں نے میسج سننے کے باوجود مجھے جواب نہیں دیا, اور ایک دن کے بعد, پورے ایک دن گزرنے کے بعد یہ مجھے رپلائی کرتے ہیں, جس کے رپلائی میں میری ان تمام باتوں میں سے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہیں کسی بھی بات کا یہ جواب نہیں دیں گے ڈائریکٹلی, یہ دوسری باتیں کریں گے. اب آپ ذرا ان کی باتیں سنیں. السلام علیکم مزمل بھائی, کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ مزمل بھائی, آپ کا میسیج بھی آیا تھا کہ آپ نے رپلائی نہیں کیا. مزمل بھائی میں خود نہیں, میں نے رپلائی کیا, میں انتظار کر رہا تھا صرف ایک دن کا کہ میں دیکھوں کہ کیا صورتحال ہے, کیا ہے حقیقت اس کے پیچھے ساری. مزمل بھائی, میں ایک نیوٹرل آدمی ہو کے مجھے میرے دماغ نے کلک کیا کہ میں ایسی بات کیوں نہ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ جس میں ایک حقیقت سامنے آئے. آپ نے اپنے حوالے سے بات رکھی, میں نے اپنے حوالے سے بات رکھی. آپ نے یہ کہا کہ آپ کو اچانک ایک بات پتہ چلی ہے جس کی وجہ سے آپ بدنام ہو رہے. آپ اندازہ کریں, لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کتنے پیسے لیے ہیں صابر گروٹ فارم والے سے. مزمل بھائی, الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, شکر الحمدللہ. میں نے اس مقصد کے لیے یوٹیوب چینل ہی نہیں بنایا کہ مجھے ارننگ ہوگی. میں اس وقت جارڈن میں پچھلے کوئی 8 مہینے سے ہوں, ٹھیک ہے, نہ ادھر کوئی جاب کر رہا ہوں نہ کچھ کر رہا ہوں. الحمدللہ بہت سٹرانگ بیک گراؤنڈ سے ہوں, تو اس لیے مجھے 1 روپے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جارڈن کی جو کرنسی ہے وہ پاکستان کے جو ہے جارڈن کا 1 روپیہ اور پاکستان کا 230 روپے ہے. تو میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ یہاں پہ جارڈن میں ہوں. تو یہ جواب آپ کے لیے نہیں ہے, جواب ان کے لیے جو اس نادانی میں مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کتنے پیسے لیے. دوسری بات رہی اس چیز کی کہ مزمل بھائی کہ میں جو ہوں صابر گوڈ فارم والے کو یا راشد بھائی کو بدنام کرنا چاہ رہا ہوں, یا ان دونوں کی ترقی سے مجھے کچھ فائدہ ہوگا یا ان دونوں کی بدنامی سے آپ کو کچھ فائدہ ہوگا, خدا نخواستہ, ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے. نہ ہی قطعاً میرا مقصد آپ جیسے نفیس انسان کو برا بنانا ہے. بات ایسی ہے جیسے مطلب تہمت ہے نا, تہمت اب مجھ پہ بھی لگ رہی ہے کہ یار تم جو ہے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو. مجھے کیا ضرورت کسی کے ساتھ ملنے کی. مجھے ایک چیز کلک کی, میں نے کہا یار کیوں نہ ایسے ایک سوال اٹھایا جائے کہ ایک انسان نے پورے علاقے کی تقدیر بدل دی. پھر میں نے انکل کو کچھ میسیجز کیے, انکل نے جو رپلائی کیا اس بات نے مجھے اور زیادہ کلک کیا کہ یار کیوں نہ یہ بات سامنے رکھی جائے لوگوں کی. کیونکہ جب انکل سے میں نے پوچھا تو انکل نے کہا کہ میں نے چھوٹے بچے خریدے, پھر کہا کہ میں نے تھوڑے سے بڑے بچے خریدے. اب بچوں کی قیمت, اس طرح کی قیمت, تو یہ ساری کنفیوژن نے ہی مجھے مجبور کیا کہ میں ایسا ایک سوال اٹھاؤں. تو مطلب میں نے آپ کو پہلے دن ہی کہا کہ میرا اور آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ آسمان ہیں, میں زمین ہوں, اور نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے کہ کسی قسم کے جو ہے شاباشی لینے کے اس حوالے سے. اچھا, یہاں 1 منٹ کے لیے میں نے پاز کیا ہے صرف ان کی اس بات کا جواب دینے کے لیے تاکہ میں بھول نہ جاؤں. جو انہوں نے بولا کہ انکل نے ایک مرتبہ بتایا کہ جو ہے چھوٹے بچے لیے ہیں, پھر بعد میں بتایا کہ بڑے بچے لیے ہیں, جو انہوں نے ایک پوائنٹ پکڑنے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلی بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ انکل نے, راشد بھائی نے جو پرچیزنگ کری تھی وہ قریباً سال بھر پہلے کری تھی, کافی ٹائم پہلے کری تھی, اور ایک عمر رسیدہ شخص ہیں وہ, ان کو ایگزیکٹلی یاد نہیں صحیح کہ کس عمر کے بچے لیے تھے. لیکن جس کو دیکھنا ہے وہ جمشید آسمی یوٹیوب چینل ہے, ان کے چینل کے اوپر جا کے, کیونکہ جب انہوں نے
परचेजिंग करी थी नई नई, और साबिर से और इन लोगों से परचेजिंग करके आए थे वो, तो उन्होंने उनको बुलवाया था जमशेद आसमी साहब को, और उन्होंने उनकी कवरेज करी थी जिसमें वो सारे तकरीबन बकरे जो छोटे हैं बड़े हैं जो भी हैं जिस एज के भी हैं वो देखे जा सकते हैं कि वो किस एज के बच्चे हैं या बड़े हैं। और ऑब्वियसली ये चीज़ें जो है ना लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए छोटी छोटी सी बातों को पकड़ना है। एक बंदे से आप 1 साल पहले की बात पूछ रहे हो, जब उस बंदे ने अपना मुद्दा साल भर पहले नहीं उठाया, सही है, और चीज़ों को भुला दिया, तो वो अब क्यों अपना मुद्दा उठाएगा। ये वीडियो की भी अगर हम बात करें ना, इस वीडियो के अंदर भी जब मैंने उनसे पूछा है तो उन्होंने साबिर का नाम नहीं लिया, ना मैंने साबिर का इसमें नाम लिया, कि उनको कोई परवाह ही नहीं है। ठीक है, जो नुकसान हो गया, पूरी आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और ख़ुद इन्होंने मुझे मैसेज करके भी इनकी वाइफ ने मुझे बताया कि बेटा हमने अपना मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया, तुम्हें सच दिखाना था, तुमने सच दिखा दिया जो दिखा सकते थे, इसके बाद अब जिसको जो समझ रहे हैं समझे, हमने अपना मामला अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दिया। इसलिए साबिर ने तुम्हारे ख़िलाफ़ जो अब दोबारा प्रोपेगेंडा करके वीडियो बनाई है, तो काइंडली तुम उसका जवाब मत देना, छोड़ो इन चीज़ों को। जो तुमने सच दिखाना था वो तुमने दिखाया, और हम उसके ऊपर शुक्रमंद हैं। मैं आपको उनके भी वॉइस नोट्स सुना दूंगा, ज़रूरत पड़ेगी तो, उनकी मिसेस के। हालांकि मैं ना महरम की ना कभी वीडियो डालता हूँ अपने चैनल पे, ना कोई आवाज़ डालता हूँ, ये मेरे चैनल की अपनी पॉलिसी है। ठीक है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो सच साबित करने के लिए मैं वो भी आपको वॉइस नोट इनकी वाइफ का सुना दूँगा, राशिद भाई की। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। ज़िशान भाई का मैसेज 4 मिनट 35 सेकंड पे छोड़ा था। एक बात जहन में आई, मैं अपने आराम से अपने प्रोग्राम्स बना रहा था जिसमें मैंने जो है लोगों के लिए अवेयरनेस सिस्टम शुरू किया था, जिसमें मेरी अपनी लर्निंग भी हो रही थी और लोगों के लिए अवेयरनेस भी हो रही थी। सवाल आया जहन में, यार क्यों ऐसे हम किसी के लिए एक तोहमत का ज़रिया बने। मैंने वीडियो तो लगा दी, आपकी बात दिल को लगी कि म्यूज़िक नहीं होना चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा माजरत चाहता हूँ। आज के बाद मैंने कहा ना, आपको शिकायत नहीं मिलेगी कि मेरे म्यूज़िक उसमें वीडियो मैंने अपलोड की होगी और उसमें म्यूज़िक होगा, नहीं होगी मेरी तरफ से बिल्कुल भी। ठीक है, तो बात ऐसी है मुज़म्मिल भाई, अपनी अगेन आप ये देखें कि यहाँ पर जो है ज़िशान भाई ये नहीं बता रहे हैं कि इन्होंने अभी तक जो है मेरी वीडियो का क्या किया और ये क्या करेंगे। ये कह रहे हैं कि मैं आज के बाद अपनी वीडियोस में म्यूज़िक नहीं डालूंगा। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, इन्होंने ये बात समझी, मेरी दिली दुआ है इनके साथ। लेकिन इन्होंने जो वीडियो में मैंने इनको बोला हुआ है, उस वीडियो में से इस वक्त तक भी जो है, इस दिन तक भी, एंड तक ही, यानी जब तक मैंने इनको स्ट्राइक दी है, म्यूज़िक हटाया ही नहीं था। तो आप ये देखिए कि कितने अच्छे अंदाज में, कितने सहल अंदाज में, कितने मज़े से जो है ज़िशान भाई बातों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। नाराज़ ना हो, मतलब मैंने जवाब सिर्फ माजर चाहता हूँ, एक दिन बाद जवाब दे रहा हूँ, उसकी सिर्फ इतनी सी वजह है कि मैं सिर्फ छोटी चीज़ों को देखना चाह रहा था। हर एक अपना नज़रिया होता है, हर एक अपनी सोच होती है, उसी हिसाब से बात करता है, उसी हिसाब से सोचता है। मैं कतन कभी भी किसी भी सूरत में राशिद भाई और साबिर की वजह से आप जैसे अच्छे इंसान को नाराज़ नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करूँगा। आप एक नफीस इंसान हैं, आप बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो। हमने रोज़ एक दूसरे को मिलना है, मुझे जानवर चाहिए होंगे और मेरा बड़ा शौक़ भी है गुलाबी गोश्त के हवाले से। तो याद होगा कि मैंने सबसे पहले आपको ही अप्रोच किया था गुलाबी गोश्त के हवाले से, जो आप बच्चा मुझे 60,000 रुपये का दे रहे थे। तो उस टाइम भी मैं जॉर्डन में था, उस टाइम भी मैं जॉर्डन में ही था। मैंने अपने कज़न को कहा, उसने कहा ज़िशान भाई फ़िलहाल रुक जाएं, जब आप काम स्टार्ट करेंगे फिर बहुत बकरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो माज़रत के साथ एक तो लेट जवाब देने का, दूसरा आप अगर नाराज़ होते हैं इन सारी चीज़ों से तो मेरा कथन मकसद आपको नाराज़ करना नहीं है। गौर करें इस पूरे मैसेज के ऊपर, आप दोबारा देख लें, पूरा मैसेज सुन लें। मैंने जितने भी इनसे यहाँ पे सवालात किए थे और इनकी उस प्रोपेगेंडे वाली वीडियो के हवाले से इनको जवाब दिए थे कि किस तरीके से इन्होंने उसमें गलत बयानी की है, इन्होंने एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ ये अपना नियत बताई कि मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा मकसद वो नहीं था। ठीक है, मकसद कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी राशिद भाई की भी कैरेक्टर असैसिनेशन करी, उनके ऊपर उनको झूठा साबित करने की कोशिश की, मेरी भी कैरेक्टर असैसिनेशन करी कि मुझे भी झूठा साबित करने की कोशिश करी। ठीक है, अब आ जाएं, इसके बाद दोबारा मैसेज करके समझाया कि किस तरीके से ये गलत है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने इन सारे मैसेजेस का भी जो है वो जवाब नहीं दिया। अब आप ज़रा गौर से सुने, इसमें मैं सारी बताऊँगा बातें। देखें ज़िशान भाई,
بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اچھا یہ میں بتا دوں کہ اس میسج کے اندر میں بالکل سو کر اٹھا تھا اس وقت دوپہر میں، اور آواز بڑی سلیپی سی ہو رہی ہے، تو معذرت اس کے لیے. تو ذرا یہ میسج ذرا سنیں میرے. دیکھیں ذیشان بھائی، بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی وہ نہیں ہے کہ جو ہے آپ نے میرے خلاف ویڈیو ڈالیں یا کچھ کریں. میں آپ کو بتاؤں، کل صابر نے مجھے کال کری تھی 25 منٹ، اس نے مجھ سے بات کری، حالانکہ میں آفس کے لیے لیٹ ہو رہا تھا. میں نے اس کو میں کوئی 36 مرتبہ بولا ہوگا کہ بھائی میں لیٹ ہو رہا ہوں، مجھے آفس جانا ہے، میں بھی بات نہیں کر سکتا. پیچھے میری والدہ بھی کھڑی ہوئی تھی، لیکن اس نے وہ کرتا رہا بکواس نا، اور اس کی ایک ہی رٹ لگی ہوئی تھی کہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو. صحیح ہے. میں نے بولا یار دیکھو، ویڈیو میں اس وقت ڈیلیٹ تمہارے کہے بغیر کر دیتا کہ اگر تم مجھے غلط ثابت کرو، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میں نے کوئی غلط بیان کی ہو. صحیح ہے. اور یہ تو چلو ایک راشد بھائی کی سٹوری ہے. میں نے اس کو بولا میں تو ایک اور ویڈیو بھی تمہارے خلاف بنا کے ڈالنے والا تھا، کیونکہ راشد بھائی کے بعد کتنے لوگوں نے مجھے ثبوت کے ساتھ تمہارے وہ دیے، اور مجھے تو اس سے پہلے بھی پتہ ہے میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. چلو میں وہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری مزید تمہارے حوالے سے کوئی ویڈیو نہیں ڈالوں گا، اگر تو تم مجھے اس شرط پر کہ اگر تم مجھے گارنٹی دیتے ہو کہ آگے سے تم دھوکے بازی نہیں کرو گے، اور تم خود ایک ویڈیو بنا کے چلو ڈال دو، اور جس میں تم بتاؤ لوگوں کو کہ بھائی جو مجھ سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ میں نے کچھ اونچ نیچ کری، تو بھائی میں اس سے بھی اور میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور آگے سے میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، اور آگے سے تم اپنا کمنٹ باکس کھول دو بھائی، تاکہ جو اچھا ہے برا ہے سب کچھ کیا کہتے ہیں لوگوں کے سامنے ہو. میں تمہارے خلاف کوئی ویڈیو نہیں بناؤں گا آگے سے. اور یہ ویڈیو میں اس لیے نہیں ڈیلیٹ کر سکتا بھائی، کیونکہ اگر یہ ویڈیو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں غلط ہوں. لوگ تو پھر یہی سمجھیں گے کہ میں نے تمہارے اوپر جھوٹے الزام لگائے. میں نے تو جھوٹے الزام نہیں لگائے. تو خیر وہ دوسرے تیسرے طریقوں سے کہ نہیں مسئلہ ہو جائے گا مزمل بھائی یہ آپ کے لیے، اور کیا کہتے ہیں یہ جو ہے نا آپ غلط کر رہے ہو اور یہ ہے وہ ہے. میں نے بولا میں غلط کیسے کر رہا ہوں، مجھے ثابت کر دو تو تمہارے کہے بغیر میں ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا. مطلب اچھا انفارچونیٹلی میرے موبائل میں کال ریکارڈر نہیں تھا، میں نے کال ریکارڈ میں نہیں کر پایا. اچھا اس نے مجھے کال اننون نمبر سے اس نے مجھے کال کری، تو میں بھی یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ میں ہوشیار نہیں ہو پایا کہ میں کال کسی طریقے سے ریکارڈ کر لوں، تو ریکارڈ نہیں کری میں نے کال. لیکن 25 منٹ میری اس سے گفتگو ہوئی ہے، اور اس نے مجھے دبے الفاظوں میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس نے مجھے ڈائریکٹ کوئی تھریٹ دی ہے جو حقیقت بات ہے، لیکن اس نے دبے الفاظوں میں مجھے بہت ساری تھریٹس دینے کی کوشش کریں گے کہ بڑے مسئلے مسائل ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آبویسلی اتنا تو وہ بھی عقل مند ہے کہ آن کال جو ہے وہ مجھے کسی قسم کی ایسے ڈائریکٹ تھریٹ نہیں دے گا. تو میں نے اس سے ہر جو بھی سوال میں نے اس سے کیا نا، اس نے کسی ایک سوال کا نا مجھے جواب نہیں دیا. آئیں بائیں شائیں بس یہ کہ دیکھو کہ مسئلہ ہوگا، مسئلہ ہو جائے گا، مسئلہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، چھوڑو ان باتوں کو، مسئلہ ہو جائے گا. تو میں نے بولا یار وہی میں نے جو آپ سے بھی سوالات کیے تھے نا جتنے سارے میسیجز میں، وہی تقریباً سارے سوال اس کے سامنے رکھے، اور پھر میں نے اس کو یہ بھی سمجھایا کہ دیکھو مجھے تم سے دشمن. اچھا اس نے الٹے میرے اوپر الزامات لگائے کہ یار آپ جیلس ہو. میں نے بولا یار مجھے تم سے جیلس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ تو مجھے اللہ معاف کرے اگر آپ یوٹیوب کے اعتبار سے کہہ لو تو اس میں بھی جیلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم اپنے اللہ معاف کرے ویوز دیکھ لو، میرے ویوز دیکھ لو، تو مجھے جیلس تو میں اس وقت ہوں نا کہ اگر کوئی میرا کمپٹیٹر بن رہا ہو، مجھ سے اوپر جا رہا ہو تو میں وہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے کیا کہتے ہیں اس سال اس سیزن میں ٹاپ چینل میرا رہا ہے. میں کوئی اللہ معاف کرے اپنی بڑائی نہیں بیان کر رہا، میں اس جواب میں بتا رہا ہوں کہ میں جیلس میرے ہونے کی کوئی وجہ نہیں بنتی. صحیح. سارے چینل جس چینل کے 5 لاکھ سبسکرائبرز بھی ہیں نا، ویوز کے اندر میں نے اس کو بھی بیٹ کیا ہے، اور ابھی بھی اس وقت بھی بقرعید کے بعد بھی اللہ کے کرم سے حالانکہ گراف نیچے آ چکا ہے میرے اپنے چینل کے، لیکن باقی چینلوں سے ابھی بھی اللہ کے کرم سے اوپر ہے، جو ٹاپ نوچ چینلز ہیں ان سے بھی. پھر اگر آپ سبسکرائبرز بیس کی بات کرو تو میرے پاس 2 چینل ہیں. اگر آپ ویوز کے ہٹا کے سبسکرائبر کی بات کرو تو دونوں چینل کے کم و بیش 4.5 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز میرے بنتے ہیں. تو اس حساب سے بھی. اور اگر آپ بات کر لیتے ہو گوٹ فارمنگ کی، تو میں نے اس کو بولا میرے بھائی 5 مہینے سے میں گوٹ فارمنگ کا کام نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ پہلے لاک ڈاؤن ہو گیا تھا تو میں نے اس لیے میں نے خریداری اور بیچنا شروع نہیں کیا، اور اس کے بعد
کیا کہتے ہیں ابھی بارشوں کی وجہ سے میرے سبسکرائبرز جانتے ہیں میں کتنی ویڈیوز بنا کے ڈال چکا ہوں کہ میں بارشوں کے بعد جو ہے لے کر آؤں گا. 1400-1500 میسیجز میرے پاس پڑے ہوئے ہیں اور ہر چوتھے میسیج میں یہ کہ گلابی بچہ چاہیے, کامری بچہ چاہیے, ٹاپری بچہ چاہیے, مزمل بھائی لا کے دیتے ہیں. اور ہر چوتھے بندے کو میں یہی میسیج کر رہا ہوں کہ ستمبر کے اینڈ میں لاؤں گا, ابھی نہیں لاؤں گا, آپ ویٹ کریں, نہیں تو کسی اور سے لینا ہے تو لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مجھے تم سے کس بات کی جیلسی ہوگی؟ میں نے بولا میرا تمہارا تو کمپٹیشن بنتا ہی نہیں ہے نا. تمہارا کلائنٹ راجن پوری بکرے کا کلائنٹ ہے, میرا کلائنٹ ہے گلابی بکرے کا. تو جس کو راجن پوری لینا ہے وہ گلابی تھوڑی لے گا. تو میں اس سے کمپیٹ کرنا میرا ایک وہی نہیں بنتا نا, تک ہی نہیں بنتا. میں اس سے یعنی کہ جب کمپٹیشن نہیں ہے تو میں تم سے جیلس کیوں ہوں؟ ٹھیک ہے, اگر کوئی تمہارا گاؤں والا تم سے جیلس ہو تو وہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے, تمہارا پوائنٹ. میرا جیلس ہونا تو سمجھ میں ہی نہیں آتا. کہہ رہا ہے نہیں آپ یہ چاہتے ہو کہ جو ہے نا وہ سندھ والی بریڈ اوپر چلی جائے اور پنجاب کی یہ بریڈ نیچے آ جائے, اس لیے آپ نے ویڈیو ڈالی. میں نے بولا یار خدا کا خوف کرو, اتنے جھوٹی تم وہ لگا رہے ہو اپنا. جب میں نے بولا تمہیں دیکھو جو مطلب نکالنا ہے نا میری نیت کا, میں نے ویڈیو اس نیت سے قطعاً نہیں بنائی تھی, جو میں نکالنا ہے نکالو. میں نے اس لیے بنائی تھی تم نے ایک بندے کو فراڈ کیا, اور ایک کو نہیں کئیوں کو کیا. تو ایک نے جو ہے اپنی زبان کھولی اور اپنی بات بیان کری, تو پھر کہہ رہا ہے وہ میں نے نہیں, پہلے کہتا ہے کہ بھائی میں تو اس بندے کو جانتا ہی نہیں ہوں. صحیح ہے, میری تو اس سے کبھی ملاقات ہوئی ہی نہیں ہے, پہلے تو یہ کہتا ہے. پھر کہتا ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ میں نے نہیں کیا فراڈ. یہ صابر کے الفاظ بتا رہا ہوں میں آپ کو ذیشان بھائی, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. پھر کہتا ہوں میں نے نہیں کیا, وہ شان علی نے کیا ہے. شان علی ایک اور انہی کے مطلب رشتہ دار کہہ لیں یا گاؤں والے کہہ لیں, ان میں سے ایک بندہ ہے شان علی. صحیح ہے, اب میں ان میں سے اکثر کو جانتا ہوں. کہتا ہے وہ اس نے نہیں کیا, وہ ہم نے جو ہے شان علی سے پوچھا تو شان علی نے بولا کہ یار راشد نے تو مال مجھ سے خریدا تھا, یہ راشد بھائی نے. تو میں نے بولا اگر چلو تم یہ بات کہہ رہے ہو نا کہ شان علی سے ہوا ہے, تو تم شان علی سے صرف ایک کلپ بنوا کے ڈلوا دو اپنے چینل کے اوپر کہ یہ شان علی نے مال بیچا ہے, تم نے نہیں بیچا ہے, تم کلیئر ہو جاؤ گے, اور میں اگلے دن ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا. نہیں وہ میں اس سے ویڈیو میں کیوں بنواؤں, اور میں نہیں بنوا سکتا, اور یہ. میں نے بولا دیکھو تم بات وہی ہے نا کہ جو بھی تم کہہ رہے ہو میں تمہاری بات پہ یقین کیسے کروں. صحیح ہے, وہ بندہ اپنے ساتھ ایک گواہ بھی دکھا رہا ہے کہ جس کو وہ لے کے گیا تھا اپنے منشی کو. اور جمشید آسمی یوٹیوب چینل نے آج سے ڈیڑھ سال پہلے ان کی ویڈیو ڈالی تھی راشد بھائی کی, جب یہ مال خرید کے لائے تھے یہاں سے صابر سے. اس میں وہ سارا مال, چھوٹے بڑے بچے سارے مال اس کی ویڈیو میں بھی اس کے چینل پہ پڑی ہوئی ہے. گلابی گوٹ فارم لکھ کے آپ سرچ کریں گے نا اگر اس کے چینل پہ جا کے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ میرا جمشید آسمی سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں ایک ثبوت کے طور پہ بتا رہا ہوں. میں تو راشد بھائی کے پاس ابھی گیا ہوں بقرعید سے, یعنی کہ 15-20 دن پہلے میرا ان سے انٹریکشن ہوا جب انہوں نے مجھے بلایا اپنے پاس شوٹنگ وغیرہ کے لیے. تو جمشید آسمی تو 1 سال پہلے آ چکا ہے اور وہ کوریج دے چکا ہے. اس کوریج میں سارے وہ بچے دیکھے جا سکتے ہیں, بچے بڑے اور بکریاں, جو راشد بھائی نے اس سے خریدی تھے. تو یہ ساری چیز تھی. اب آپ نے جو ویڈیو بنائی نا وہ حقیقت انڈائریکٹلی جو ہے نا, براہ راست نہیں لیکن انڈائریکٹلی وہ میرے خلاف ویڈیو ہے, کیونکہ اس سے یہ باور ہو رہا ہے, وہ بات بن رہی ہے کہ میں نے گو کے ویڈیو جھوٹی بنائی. سوری فار لانگ میسیج ذیشان بھائی, میں نے بڑا لمبا میسیج کر دیا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو کے اوپر اگر کسی نے کوئی کمنٹ کیا ہے نا, تو میں یہ آپ کو بات بتا دوں کہ کہیں آپ کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ میں نے کسی سے کمنٹ کروایا ہو یا میں نے اپنا کوئی اکاؤنٹ بدل کے کمنٹ کیا ہو. مطلب اتنی گھٹیا حرکتیں مجھے نہیں آتی ہیں, اور آئی ہوپ کہ آپ مجھ سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے ایسی کوئی بات. اگر کرنا ہوتا تو میں اپنی چینل سے کمنٹ کرتا یا اس کے خلاف ویڈیو بناتا اس موضوع کے خلاف. اور یا پھر تیسری حرکت میں, اگر مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ کرتا, تو میرے پاس اسٹل آپشن موجود تھا کہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو کے اوپر اسٹرائک بھیج دیتا. لیکن میں ان حرکتوں میں نہیں پڑتا. لیکن میں نے آپ کو ڈائریکٹ اس لیے میسیج کیا, جب میرے پاس آپ کا پرسنل نمبر موجود ہے, میری آپ سے کنورسیشن ہے, تو میں نے اس لیے آپ کو میسیج کیا. اور آپ نے مجھے رپلائی نہیں کیا, پھر بھی میں نے ضبط کیا. میں نے بولا میں بھی جو ہے ایک دن رکتا ہوں, پھر میں آپ کو کال کروں گا, کہ ہو سکتا ہے آپ مصروف ہوں کسی چیز میں, کسی وجہ سے رپلائی نہیں کر سکے ہوں. ضروری نہیں ہے کہ اگر بندہ تھوڑا لیٹ رپلائی کر رہا ہے تو کوئی جان بوجھ کے کر رہا ہے. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ جان بوجھ کے نہیں کر رہے. لیکن میں نے بولا میں 1-8 دن بعد پھر کل جو ہے آپ کو میں کال کروں گا اس حوالے سے. اگر آپ میری کال بھی ریسیو نہیں کریں گے تو پھر ایک بات ہوگی کہ آپ مجھے جان بوجھ کے اگنور کر رہے ہیں. اچھا جہاں تک بات اس چیز کی ہے نا کہ
اس کی وجہ سے خوشحالی آئی گاؤں کے اندر. اچھا آپ نے میرے بائی دا وے جو سوالات میں نے ریز کیے نا ان کا جواب نہیں دیا ہے. اچھا اس میسج میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ بتایا تھا کہ صابر کے وہاں پہ کام کرنے سے، یہ سارا فراڈ کرنے سے فائدہ یہ ہوا کہ پورا گاؤں میں خوشحالی آ گئی، اور جو ہے نا پورا گاؤں نے ہی یہی کام کرنا شروع کر دیا ہے. تو جو صابر کام کر رہا ہے وہ ایک طریقے سے خوش آئند ہے پورے گاؤں وغیرہ کے لیے. تو اس لیے اس کو یعنی گو کہ مقصد یہ تھا کہ اس کو فراڈ کرنے دیا جائے جو بھی وہ کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ اس سے پورے گاؤں کو فائدہ ہو رہا ہے. یعنی اگر اللہ معاف کر کے پورا گاؤں کسی طریقے سے، میں نہیں بولوں گا پورے گاؤں کو، میں نہیں کہتا کہ جو ہے اس میں ہر بندہ فراڈیا ہے، لیکن صابر جیسے لوگ بہت وہاں پر موجود ہیں فراڈیا. اس سارے سینیریو کے بعد میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا، شارٹ میں بہت لمبی میں نے باتیں کر دیں، کہ آپ صرف اتنا سوچ لیں کہ آپ کی جو آپ نے ویڈیو بنائی ہے، ایک سادہ انسان اگر اس ویڈیو کو دیکھ کے پھر سے اللہ معاف کرے بے وقوف بنتا ہے اور صابر کے اوپر یا اس جیسے اور لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے تو، اور وہ دھوکہ کھاتا ہے ان سے، تو پھر آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر پائیں گے؟ میں صرف یہ ایک چھوٹی سی آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ کو اس کا جواب میں ہاں میں لے کے ہاں آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر پائیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ میری بات پہ نظر ثانی کریے گا. اب آپ یہاں پر میری پوری جو ہے کنورسیشن آپ کو میں نے بتا دی ہے، جو میں نے ان کو ہر طریقے سے ان کے ایک ایک پوائنٹ کو جو ہے میں نے ان کو غلط ثابت کر کے بتایا ہے، تو انہوں نے میری باتوں کے جواب نہیں دیے. یہ بھی آپ کو میں نے دکھا دی ہے، ٹھیک ہے. اور کیا جواب دے رہے ہیں یہ کہ بات اس پورے میسج میں نے کیا کی ہے، اور یہ کیا پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا جاب کرتے ہیں. میری بات کا جواب نہیں دیا. صحیح ہے. دوسری بات جو میں نے بتائی کہ صابر نے مجھے کال کری، اور میں نے بتایا بھی کہ میں انفارچونیٹلی میرا کال ریکارڈ نہیں کر سکا، تو وہ اپنی مطلب باتوں کے حوالے سے جواب دینے کے بجائے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کال ریکارڈ تو ہوگی آپ کے پاس صابر کی، پلیز سینڈ می، میں اپنا چینل پہ لگاتا ہوں، ایسا کچھ انہوں نے لکھا. ٹھیک ہے. اب آگے اس میسج کا میرے کیا جواب دے رہے ہیں ذرا سن لیں. جمیل بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بات ایسی ہے، مختصر سی بات کرتا ہوں نا. آپ کے ایک رپورٹ سے اور دوسری میری رپورٹ سے اگر صابر خان کو نقصان ہوتا ہے اور راشد بھائی کو ترقی ہوتی ہے، ہم دونوں کو کیا فائدہ؟ یا صابر خان کو ترقی ہوتی ہے، راشد بھائی کا نقصان ہوتا ہے، ہم دونوں کو کیا فائدہ؟ چلے مجھے بتائیں، ہمیں کیا فائدہ؟ ہمیں کس نفلوں کا ثواب ہے؟ دیکھیے سوال، اب آپ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، میں کمنٹس پڑھتا ہوں نا سارے اپنے والے، میں نے ابھی تک کسی کو بھی جواب نہیں دیا. میں جواب دوں گا بہت اچھے طریقے سے، اس لیے جواب نہیں دیا کیونکہ ہماری تربیت ایسی نہیں ہوئی کہ ہم بدتمیزی کے جواب بدتمیزی سے دیں. اب آپ اگین دیکھ لیں کہ پورے میٹر کو پھر وہی جو انہوں نے پہلے کیا تھا اوپر والے میسج میں، کہ میں سوال کیا کر رہا ہوں وہ بات کو اس طرف موڑے آ رہے ہیں کہ میں نے اس نیت سے ویڈیو نہیں لگائی، مجھے کیا فائدہ صابر کو اوپر چڑھا کے یا راشد بھائی کو بدنام کر کے، اور مجھے کیا اس کا وہ ہوگا. ٹھیک ہے. سوال میں ان کو جو ان کی پوری ویڈیو کے اندر انہوں نے غلط باتیں کری ہیں وہ ثابت کر رہا ہوں، اور یہ جواب کیا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کے سامنے فیصلہ آپ لوگ خود کریں، آپ لوگوں کے اوپر چھوڑ رہا ہوں میں فیصلہ. یا گالی کے جواب گالی سے دیں. ہماری تربیت ایسی نہیں ہوئی. تو مجھے یقین ہے ایسی، دیکھیں مزمل بھائی، یہ وقت گزر جائے گا، جو ہم جس وقت میں گزر رہے ہیں، جو بھی حالات ہیں، جو بھی معاملات ہیں، جو بھی چیزیں، مطلب ہم اس میں، مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی اس وقت اس پورے سینیریو میں کوئی ایک سنگل آدمی بھی نہیں آیا جو یہ کہہ سکے یار اس کا سلوشن یہ ہو سکتا ہے. مطلب سب کے سب جو ہے گالی گلوچ، آپ کے چینل پہ بھی میرے چینل پہ بھی، مطلب گالی گلوچ. واٹ از دس؟ مطلب آپ نے ایک چیز ہائی لائٹ کی، اگر میں نے ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے، کیا یہ پوائنٹ صرف دنیا میں ہی سوچ سکتا تھا یا اور بھی لوگ سوچ سکتے تھے؟ اور رہی بات آپ یہ کہہ رہے نہیں مزمل بھائی، آئی نو دیٹ آپ ماشاءاللہ جس طرح کا آپ کا اپیئرنس ہے اس سے مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس طرح کا کوئی بھی کام کریں گے. مزمل بھائی ایک چیز تو بہت زیادہ کلیئر کریں کہ میں رپلائی کیوں نہیں کر رہا. مطلب سمپل از دیٹ، میں اس وقت جارڈن میں ہوں. میں کیا کہتے ہیں، دن میں جب نکلتا ہوں تو میری عادت ہی نہیں ہے کہ میں اپنے ساتھ موبائل لے کے جاتا ہوں، وہ موبائل جس میں نیٹ چل رہا ہوں. مطلب شروع سے ایسی عادت ہے. ایکسل میرے پاس ہے جو میں مطلب نارملی اپنے گھر کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے. تو جب بھی میں واپس آتا ہوں تو جب گھر آؤ تو بچے ہیں، گھر والی ہے، میری پیورٹی وہ ہے زندگی کی. تو اب یہ کام شروع کرنا ہے میں نے، مطلب اس بزنس میں ان ہوا ہوں، اپنا ایک چلتا ہوا بزنس چھوڑ کے ادھر ان ہوا ہوں. تو یار اس کو
اب آپ ذرا اس بات پر بھی غور کر لیں کہ ایک آدھ دن کے بعد یہ میرے بات کا جواب دے رہے ہیں، یا میں نے ان کو 1 سپٹمبر کو یہ سارے میسیجز کیے ہیں، 2 کو یہ مجھے جواب دے رہے ہیں، جواب دینے کے بجائے یہ دوسری تیسری طرف باتوں کو گھما رہے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس مجھے فیملی کو ٹائم دینا ہوتا ہے، تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں میں پڑھوں۔ تو میرے پیارے بھائی، ایک سمپل سا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے میرے خلاف اور صابر کے حق میں 3 ویڈیوز پہلے بنائیں، اور آج آپ نے ایک چوتھی ویڈیو میرے خلاف بنائی، تو آپ کے پاس اتنا سارا ٹائم کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ کو آپ کے چینل کے اوپر آپ نے جو آج بھی ویڈیو بنائی ہے اس پر بھی، اور جو پچھلی بنائی تھی اس پر بھی، آپ کے سبسکرائبرز تک نے بولا کہ بھائی آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں ذیشان بھائی، آپ اپنا کام کریں، آپ کسی اور کے معاملے میں کیا کر رہے ہیں؟ میری بات کا جواب صابر نے دیا، چلو میں اور صابر ایک طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حوالے سے کوئی ویڈیو بناتے ہیں، ایک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ماشاءاللہ ذیشان بھائی آپ کے پاس بڑا فارغ ٹائم ہے کہ آپ جو ہے وہ صابر کی بھی آپ نے مطلب ڈیفینس کا آپ ہی نے ذمہ لیا ہوا ہے کہ آپ اس کو بھی ڈیفینس کریں گے، اور میری پروفائل کو خراب کرنے کا اور ایک سمپتھی گین کر کے جو ہے وہ اوپر آگے آنے کا، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ماشاءاللہ ان چیزوں کے لیے بہت زیادہ ٹائم ہے۔ تو مجھے آپ کی ساری باتوں میں جو تضاد نظر آ رہا ہے نا، یہ مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہتا ہوں، تو جب اٹھاتا ہوں تو اس وقت پھر بہت لیٹ ہو جاتا ہے، پھر 2 گھنٹے کا فرق ہے میرے اور آپ کے بیچ میں، تو مجھے بڑی اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ کو اس ٹائم ڈسٹرب کروں جس ٹائم سب آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھے طریقے سے آپ کلیئر کریں، اگر ابھی بھی لیٹ رپلائی کر رہا ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکیلا آپ کا میسج نہیں، بے تحاشا ایسے بھی ابھی بھی کچھ ایسے میسیجز آئے ہیں کہ کچھ لوگوں کے کہ ہمارے بکروں کو ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، جو بھی جتنا پتہ تھا میں نے بتا دیا، اور بہت سی ایسی ویڈیوز آئی ہیں کہ یار میرے ساتھ یہ دھوکا ہوا، میرے سے وہ دھوکا ہوا۔ میں نے کہا یار ایسے میں کسی کا وکیل نہیں ہوں، ایسے میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا، مطلب نہ ہی میرا مزمل بھائی، سمپل از دیٹ۔ اگین اس بات کو بھی آپ یہاں پر نوٹ کر لیں کہ خود بھی بتا رہے ہیں کہ میرے پاس، یعنی ان کے پاس بھی میسیجز آئے، ذیشان بھائی کے پاس بھی، کہ جن لوگوں کے ساتھ دھوکا ہوا، تو ان لوگوں کے حوالے سے ذیشان بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں نے وکالت کرنے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کسی اور کی، لیکن اللہ معاف کرے کہ صابر کی وکالت میرے اگینسٹ میں کرنے کا انہوں نے کیوں ذمہ لیا ہے، کیوں ٹھیکہ لیا ہے ذیشان بھائی نے، یہ بات مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے، بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کیا اس کے پیچھے جو ہے، میں الزام نہیں کر رہا، میں خود سوچ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے، الزام نہیں لگا رہا آپ کے اوپر کہ آپ جو ہے وہ میرا نام یوز کر کے، میرے چینل کا نام یوز کر کے اوپر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ اگر ترقی حاصل کر بھی لیں نا، تو قیامت میں آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو فیس کرنے کے قابل نہیں رہتے، جو سیدھی صاف بات ہے۔ تو اس طرح کے اسٹنٹس جو ہے نا، اس لیے اللہ معاف کرے نہ ہی کریں، تو میری رائے وہ بہتر ہے۔ آپ کو میں نے اوپر پہلے میسج میں بولا کہ میں تو آپ کو ویسے اپنے چینل پر انوائٹ کرنے والا تھا، میں آپ کو کیا کہتے ہیں شاؤٹ آؤٹ دینے والا تھا، اپنے لائیو پروگرام میں انوائٹ کرنے والا تھا، ساری چیزیں، کیونکہ مجھے آپ کا کام اچھا لگ رہا تھا، آپ ایک اچھے طریقے سے کام کر رہے تھے، لیکن یہ حرکتیں کر کے کیا فائدہ مل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی یہ ساری باتیں۔ میرا اور آپ کا ایک اچھا تعلق بنا ہوا تھا، میں چاہتا ہوں وہ ہمیشہ اسی طرح رہے اور آگے بھی چلے۔ بے شک ہم یوٹیوب کے حوالے سے کچھ بھی ایک دوسرے کے لیے بولیں، مطلب وہ الگ بات ہے، وہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم پرسنلی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ میرے خیال میں آپ اس چیز کو سمجھ سکیں گے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، ایک اور بات یہ ذیشان بھائی فرما رہے ہیں مجھے کہ جو ہے آپ کے پیٹھ میں چھرا گھونپتا رہا ہوں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ وہ میں یوٹیوب پر چھرا گھونپ رہا ہوں، اور واٹس ایپ پر چونکہ آپ بھی مجھ سے اچھے سے بات کر رہے ہیں تو میں بھی آپ سے اچھے سے بات کر رہا ہوں، تو یہ ہمارا تعلق قائم رہنا چاہیے۔ بھائی کوئی سینسیبل بات کیجئے نا، آپ ایک بندے کو پبلکلی جو ہے اس کے اوپر فالس ایلیگیشنز لگا رہے ہیں، اس پر بہتان طرازی کر رہے ہیں، اس کو کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے غلط ثابت، جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا پورا زور لگا رہے ہیں اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اور پھر آپ یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلا بندہ آپ سے ایک لانگ ٹرم میں ایک اچھا تعلق رکھے۔ مذاق کر رہے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یوٹیوب یہ تو اکیلے میں اور آپ یا بہت سے ایسے لوگ نہیں ہیں جو یوٹیوب میں ان سارے سین سے گزر رہے ہیں۔ یوٹیوب سم تھنگ ایلس، اس کا کام یہی ہے کہ مطلب آپ کو ایک پلیٹ فارم دیتا ہے جس میں آپ اپنی رائے دے سکیں۔
جہاں پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں یا اس طرح میسیجز پہ بات کریں، تو میرے خیال میں ہم کیا ضرورت ہے میں آپ کے ساتھ بد اخلاقی کروں، آپ میرے ساتھ بد اخلاقی کروں؟ میرے خیال میں میری تربیت تو ایسی بالکل نہیں ہوئی، اور مجھے یقین ہے جس طرح ہمبل انسان آپ ہیں، تو اس حوالے سے تو آپ بھی بڑے مطلب سلجھے میں ماشاء اللہ۔ اچھا، اب اس موقع پر انہوں نے ایک میسج کر کے ذیشان بھائی نے میرے سننے سے پہلے ہی ڈیلیٹ کر دیا، کیا کیا اور کیوں ڈیلیٹ کیا یہ اللہ بہتر جانتا ہے ذیشان بھائی، مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے یہ کیوں ڈیلیٹ کیا۔ خیر اگلا میسج سن لیتے ہیں ان کا۔ مزمل بھائی، مجھے صابر کی ویڈیو کال تو ذرا سینڈ کریں نا، آپ کی یہ بات واقعی دل کو لگتی ہے، تو کائنڈلی ذرا یہ ویڈیوز تو سینڈ کریں کہ کیا ہے، کیسا ہے، کیا سٹوری ہے، کیا قصہ ہے، کیا کہانی ہے، آپ سے کس حد تک اس نے کتنا گڑ گڑا کے بولا ہے کہ ویڈیو ڈیلیٹ کریں، میں بھی ذرا سنوں تو صحیح اس کی زبانی۔ نہیں، میں نے اپنا کال ریکارڈر ڈی ایکٹیویٹ کیا ہوا تھا کافی ٹائم سے، کیونکہ وہ ہر کال آٹومیٹکلی ریکارڈ کر لیتا تھا، تو اسٹوریج کا ایشو تھا۔ تو جب صابر نے مجھے کال کری ان نون نمبر سے، تو اس لیے میں نے اس وقت دھیان بھی نہیں دیا، وہ ڈی ایکٹیویٹ تھا۔ اس کے بعد میں نے اس کو ابھی ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے۔ اب دوبارہ اگر وہ کوئی کال کرتا ہے تو پھر وہ آبویسلی میں ریکارڈ کروں گا۔ دیکھیں ذیشان بھائی، یہ کام میں نے آپ کا مجھے نہیں پتہ، لیکن میں نے نہ یہ کام راشد بھائی کے لیے کیا ہے، نہ ہی میں نے کام جو ہے اس کے لیے کیا صابر کے لیے، کہ صابر کو نقصان پہنچے یا راشد بھائی کو نفع پہنچے، یا مجھے ذاتی طور پہ ان دونوں چیزوں سے کوئی نقصان یا نفع پہنچے۔ یہ میں نے کام کیا ہے عوام کے لیے۔ راشد بھائی کے فارم پہ میں راشد بھائی کی کوریج دینے گیا تھا، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جو بھی انہوں نے بات کری ہے کوئی اسکرپٹڈ یا کوئی پلانڈ بات نہیں تھی۔ لائیو ہی، یعنی اسی وقت ریکارڈنگ کے دوران انہوں نے ان سے، جب میں نے حالانکہ سوال، کیونکہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں ان سے سوال اس حوالے سے کرتا کہ صابر کے حوالے سے کوئی میں ان سے گفتگو کرتا، کیونکہ وہ ویڈیو دو پارٹس میں، اس کا پہلا پارٹ دیکھیے گا اور دوسرا پارٹ یہ تھا، تو میں پھر وہ ٹاپک ہی میرا الگ ہوتا۔ میں تو ان کے فارم کی پروموشن کے لیے گیا تھا، اور وہ جو ان کو انہوں نے مجھ سے بکری خریدی تھی، وہ بکری پہنچانے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا تھا تھوڑی میرے فارم کی ویڈیو بنا دینا، وہ بنانے میں گیا تھا۔ تو انہوں نے جب ذکر کیا تو میں نے بھی اس وقت ان تمام چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے کہ جو ہے اگلے کا نقصان نہ ہو، نام نہیں لیا میں نے اس کا۔ لیکن جب اس کے اندر عوام نے مجھے اس چیز کو ریئلائز کروایا کہ اس کا نام لینا میری ذمہ داری بنتا ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے، اور کافی لوگوں کا ہو چکا ہے اس کے ساتھ کام کر کے، اس کے دھوکے بازی کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے پھر میں سوچ رہا تھا، شش و پنج میں تھا کہ یار کروں کہ نہیں لوں، کروں کام کہ نہیں کروں۔ پھر اس پر وہ کہتا ہے نا کہ آخری ضرب لگا دینا، کسی کے دماغ پہ چوٹ مار دینا، وہ کام اس نے کیا۔ صابر نے خود اکاؤنٹ بدل کے جو ہے نا گالم گلوچ کرنا شروع کر دی، اور ان کے کریکٹر ایسیسینیشن راشد بھائی کی بھی میری بھی۔ تو اس کے بعد آبویسلی وہ لمٹ سے کراس ہو گئی چیز، اور پھر میرے پاس آبویسلی ایک نہیں کئی وجوہات بن گئیں کہ جو ہے مجھے ویڈیو بنانی چاہیے۔ میں نے اس لیے لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی، اور اللہ کے کرم سے اس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ اور اگر لوگوں کو فائدہ ہونے کی وجہ سے صابر کو نقصان ہوا ہے کہ لوگ اب اس پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، جو وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں، جو سمجھ چکے ہیں سچائی کو، تو پھر اگر اس طرح کا نقصان صابر کو پہنچا ہے تو اخروی طور پہ تو وہ صابر کے لیے اچھا ہی ہے ایسا نقصان، کیونکہ ایسا فائدہ جس میں وہ کسی دوسرے کو دھوکہ دے، نقصان دے، ایسا فائدہ صابر کو پہنچے، دوسرے کو نقصان پہنچے، یہ میں نہیں چاہتا۔ دیکھیں اچھا، یہاں پہ جو ہے نا میں ابھی ویڈیو کو ذرا پاز کر رہا ہوں، ریکارڈنگ کو، نماز کا، فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اس کو میں رینڈر کر کے پھر یہیں سے دوبارہ ریکارڈ کرنا سٹارٹ کروں گا اس میسج سے۔